الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. بات چل رہی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذمے اللہ جل شانہ نے 4 کام لگائے ہیں. ان میں سے پہلا کام یا پہلی ذمہ داری کلام پاک کی آیات کی تلاوت کرنا ہے. دوسری ذمہ داری ان آیات کے معانی اور مفاہیم کو بیان کرنا ہے. تیسری ذمہ داری تزکیہ نفس کرنا ہے. اور چوتھی ذمہ داری حکمت کی باتیں سکھلانا ہے اور بتلانا ہے. عرض کر دیا تھا کہ حکمت سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ اہم اور ضروری گزارشات آج کی نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہنا بھی آسان فرمائے اور سمجھنا بھی آسان فرمائے، اور جو کہا جائے اور جو سنا جائے اللہ جل شانہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل جو بنیادی گفتگو ہے وہ عنوان یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح قرآن کریم پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. اور اس کی دوسری تعبیر یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہی معلوم ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہمیں قرآن کریم کا صحیح مفہوم اور اس کے صحیح معنی کا پتہ چل سکے کہ کس موقع پہ اللہ جل شانہ کیا حکم کس انداز میں بیان فرما رہے ہیں. زور اس عنوان پر اس لیے دیا جاتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک زمانے میں ایک پیشن گوئی فرما دی تھی، اور وہ پیش گوئی یہ فرمائی تھی کہ قرب قیامت میں ایک شخص ہوگا جس کا پیٹ بڑا ہوا ہوگا، وہ تکیے سے سہارا لگائے بیٹھا ہوگا، اور وہ لوگوں کو یہ کہے گا کہ بس ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے. جو کچھ قرآن میں دیکھو اس کو حلال سمجھو، حرام کو حرام سمجھو. در پردہ اس کا مقصد بیان کرنے کا یہ ہوگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور واقعتاً ایسا ہوا. آج سے کوئی 50 60 70 برس پہلے ادھر لاہور شہر کے اندر ہی ایک شخص ایسا پیدا ہوا کہ جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہی انکار کرنا شروع کر دیا. ہو سکتا ہے 100 سال کا وقت لگا لیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیش گوئی آج کے زمانے میں آ کر پوری ہوئی، اور اس شبے کا یا اس وسوسے کو پیدا کرنے کا اصل مقصد جو تھا وہ لوگوں کو دین سے دور کرنا. ایک اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بھی نیا فتنہ زمانے کے اندر آئے گا یا زمانے کے اندر پیدا ہوگا، دین کے حوالے سے اس کا سب سے پہلا وار حدیث کے اوپر ہوگا. یہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ دین کے حوالے سے اس کا سب سے پہلا وار حدیث پر ہوگا، کیونکہ حدیث قرآن کریم کی تفسیر ہے، قرآن کریم کی تشریح ہے. تو اس کا سب سے پہلا وار حدیث کے اوپر ہوگا کہ حدیث کو مشکوک بنا دیا جائے. قرآن نعوذ باللہ خود بخود مشکوک بن جائے گا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے، تو حفاظت صرف الفاظ کی نہیں ہوگی بلکہ اس کے معنی اور مفاہیم کی بھی ہوگی. جو معنی اور مفاہیم اللہ نے مراد لیے ہیں، جو اللہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی بھی حفاظت اللہ جل شانہ خود فرمائیں گے. تو بہرحال یہ ایک عنوان میں نے آپ کے سامنے باندھا ہے، ایک تمہید باندھی ہے. اب میں اصل نقطے کی طرف آتا ہوں کہ وہی یہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کا مقام کیا ہے. یاد رکھیے گا کہ
کسی بھی شخص کو، ایسے شخص کو جس کو اللہ جل شانہ نبوت کے مقام پر سے سرفراز فرمائے، منصب نبوت جس کو عطا فرمائے، اس سے اللہ جل شانہ کا جو اپنا پیغام پہنچانے کے ذرائع ہیں وہ 3 ذرائع ہیں، اور یہ 3 ذرائع قرآن نے بیان کیے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، کہ کسی بھی بشر کے شائع نشان نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ اس سے کلام کریں سوائے 3 طریقوں کے۔ سب سے پہلا طریقہ کیا ہے کہ وحیًا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر وحی فرمائے۔ اب یہ وحی کس چیز کا نام ہے؟ وحی کا معنی ہوتا ہے اس طریقے سے کوئی اشارہ کرنا کہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چل سکے، خفیہ اشارہ جسے آپ کہہ لیں۔ میں ابھی اس کی انشاءاللہ وضاحت ابھی تھوڑی دیر کے بعد کر دیتا ہوں۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے ہم کلام ہوں، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے کلام فرمایا کوہ طور کے اوپر۔ اور تیسرا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فرشتہ اس پیغمبر کے پاس بھیجے، جو کہ ایک مشہور اور معروف طریقہ ہے۔ جبریل امین علیہ السلام بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں اسی طرح ایک انسانی شکل میں تشریف حاضر خدمت ہوا کرتے تھے اور اللہ کا پیغام پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ تو جو سب سے پہلا طریقہ ہے وحی کا، وہ کیا ہے کہ خفیہ طریقے سے اشارہ کرنا۔ علماء کرام نے اس کی تشریح اور اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی ہے کہ دل کے اندر کسی بات کا پیدا کر دینا، دل کے اندر کوئی خیال القاء کر دینا۔ اب یہ نقطہ اگر سمجھ میں آ گیا ہو تو پھر ہم بات کو آگے چلاتے ہیں کہ وحی کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ وحی ہے جس کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے، یعنی ایسی وحی جس کی نماز کے اندر ہم تلاوت کرتے ہیں اور وہ کلام اللہ ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت نماز کے اندر کی جاتی ہے، قرآن پاک کے علاوہ کسی اور کلام کی تلاوت نماز کے اندر نہیں کی جائے گی۔ اور دوسری قسم جو وحی کی بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ کہ وحی غیر مطلوع، یعنی وہ وحی جس کی قرآن کریم والے انداز میں تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو وحی مطلوع جو ہے وہ تو قرآن پاک ہو گیا، اور جو وحی غیر مطلوع ہے وہ نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہو گئی۔ اب حدیث کی جو مشہور کتابیں ہیں، بخاری ہے، ترمذی ہے، ابو داود ہے، ابن ماجہ ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا مفسر، بڑے سے بڑا محدث ان کتابوں کو نماز کے اندر پڑھنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی آج میں نماز میں سورہ فاتحہ کی جگہ بخاری شریف کی حدیث پڑھوں گا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم انما الاعمال بالنیات، تو آپ بھی آنکھیں بند کر کے فتویٰ دے دیں گے کہ بھائی اس کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ یہاں پر قرآن پڑھنے کا مقام تھا۔ تو ہے وہ بھی وحی ہے، یہ بھی وحی، لیکن یہ وحی ایسی ہے کہ جس کی ہم نماز میں تلاوت کرتے ہیں، اور وہ وحی ایسی ہے جس کی ہم نماز میں تلاوت نہیں کرتے۔ اچھا، یہ تو ایک علمی نقطہ ہے۔ میں اسی بات کو اپنے انداز میں آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں فرق کیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں بنیادی فرق یہ ہے کہ قرآن کے معنی بھی اللہ کے ہیں اور الفاظ بھی اللہ کے ہیں، جو اللہ پاک نے خود اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائے، یہ قرآن ہے۔ اور حدیث کیا ہے کہ مفاہیم اور معنی تو اللہ کے ہیں، لیکن الفاظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری کروائی گئی، یہ حدیث ہے۔ میرا خیال ہے اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہیں دونوں اللہ کا پیغام، ہیں دونوں اللہ کی وحی، لیکن ایک وحی وہ ہے کہ جس کے الفاظ بھی خود اللہ جل شانہ ادا فرما رہے ہیں، اور ایک وحی وہ ہے کہ جس کے الفاظ اللہ نے خود ادا نہیں کیے بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو القاء فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ان الفاظ کو بیان فرما دیا، جس کو وحی غیر مطلوع کے انداز میں نے آپ کے سامنے اس کی تقسیم پیش کی۔ اب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی تو اب آگے چلتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا مقام کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے۔ جن لوگوں نے انکار حدیث کا فتنہ کھڑا کیا، ان کا کہنا یہ ہے، ان کا ماننا یہ ہے، نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حیثیت محض ایک پیغام رساں کی ہے، ایک ڈاکیے کی ہے، ایک پوسٹ مین کی ہے، کہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا اور اس نے وہ پیغام آگے پڑھ کر بتلا دیا، دیٹس آل، ختم، بس۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، یہ وہ لوگ کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن ہمیں کچھ اور بتاتا ہے۔ قرآن ہمیں ہر موقع پر
بیسیوں مقامات ایسے ہیں کہ قرآن ہمیں ایک ہی بات سمجھا رہا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ پھر قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، جنت، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی، جہنم۔ اب اگر خدا نہ خواستہ ان کی بات کو مان لیا جائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت محض ایک ڈاکیے کی یا ایک پوسٹ مین کی قرار دے دی جائے، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر یہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا کیا معنی ہوگا؟ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ بھائی ڈاکیہ جو ہوتا ہے نا، اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ آئے گا اور خط پکڑا کر چلا جائے گا، یا زیادہ سے زیادہ اتنا کر دے گا کہ بھائی میرے جیسا کوئی ان پڑھ بیٹھا ہوگا، میں کہوں گا یار مجھے پڑھنا نہیں آتا تو مجھے پڑھ کے بھی سنا دے، تو وہ مجھے زیادہ سے زیادہ پڑھ کر سنا دے گا، اس کے بعد اس کی ڈیوٹی ختم۔ اب اس خط کے اندر جو خط بھیجنے والے کے مقاصد ہیں، جو اس کے مضامین ہیں، ان مضامین سے وہ لکھنے والا کیا معنی اخذ کر رہا ہے، یہ ڈاکیہ تو بیان نہیں کر سکتا، یا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ بھائی میں اگر کسی کو کوئی خط لکھ کر بھیج رہا ہوں اور میں نے اپنے دل کی بات اس میں لکھ کے بھیجی ہے، اب لکھنے میں اور بولنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک بات ہے جو لکھی گئی ہے کتاب میں، اب اس کو پڑھنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے اچھا، بہت اچھا، اب اس کو کہنے کے انداز مختلف ہوں گے، جب کہنے کے انداز مختلف ہوں گے تو اس کا مفہوم بھی بدل جائے گا۔ اگر ہمیں کسی بات کے اوپر حیرانگی ہو تو ہمارا انداز مختلف ہو، اچھا ایسا ہوا ہے، اب یہ لفظ وہی ہے اچھا، لیکن اس کا مفہوم بدل گیا۔ ایک اور میں مثال اس کی دے دیتا ہوں جو میں اکثر آپ کے سامنے پیش کیا کرتا ہوں، یہ زیادہ آسان مثال ہے۔ ایک لفظ ہے اٹھو مت بیٹھو، میں نے شاید ابھی ایک دو نشست سے پہلے بھی بیان کی، لکھا ہوا ہے جی اٹھو مت بیٹھو۔ اب پڑھنے والا تو یہ پڑھے گا اٹھو مت بیٹھو لکھا ہوا ہے، لیکن کہنے والا کہتا ہے اٹھو مت بیٹھو، یہ کچھ اور معنی ہے۔ وہی الفاظ ہیں، وہی کہنے والا ہے، لیکن انداز مختلف ہے۔ وہ کہتا ہے اٹھو مت بیٹھو، اس کا مفہوم کچھ اور ہو جائے گا۔ تو صرف اگر ایک بات لکھی ہوئی پڑھ لی جائے تو کہنے والے کے مافی ضمیر کو بیان نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ کہنے والا خود اس کی تشریح نہ کر دے یا کسی کے ذریعے وہ پیغام نہ بھجوا دے۔ تو انکار حدیث کا فتنہ کھڑے کرنے والوں کا اعتراض کیا ہے، یا ان کا اشکال کیا ہے، یا ان کی سوچ اور ان کی فکر اور ان کا نظریہ کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک ڈاکیے کی ہے، بس پیغام پہنچایا، کام ختم ہو گیا۔ تو ایک ایسا پیغام جو ایک آفاقی پیغام ہے، اور اس پیغام کے متعلق خود اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ بھئی اس پیغام کے بعد اب قیامت تک کوئی اور پیغام نہیں آنا، تو اس پیغام کے اندر ایسی کمی اور کوتاہی کیسے برداشت کی جا سکتی ہے کہ وہ پیغام ایک مخصوص وقت کے لیے، ایک مخصوص طبقے کے لیے، مخصوص لوگوں کے لیے آیا ہو، اور پیغام پہنچانے والا وہ پیغام پہنچا کر، وہ پڑھ کر، سنا کر چلا گیا، اور اس کے بعد اس پیغام کی تشریح کرنے والا قیامت کی صبح تک اب آنا کوئی نہیں۔ تو پھر تو اگر اس اعتراض کو یا اس کلیے کو یا اس مفروضے کو بالفرض تسلیم بھی کر لیا جائے تو پھر تو خدا نہ خواستہ دین کی بنیادیں ہی ہل کر رہ جاتی ہیں، دین کا کوئی ستون اپنی جگہ پر پھر قائم رہ ہی نہیں سکتا، اور یہ دین پورا کا پورا دین جو ہے وہ ایک شکوک اور شبہات سے مرتب، یا ایک شکوک اور شبہات کا مجمع رہ جائے گا، احکام اور مسائل کی اس کے اندر پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اللہ جل شانہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا بیان کیا۔ اللہ جل شانہ ایک جگہ پر نہیں، دو جگہ پر نہیں، 20 جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ہی منصب بیان فرما رہے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ بھئی جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت بھی فرض ہے۔ اب ایک سوال عمومی طور پہ اور کیا جاتا ہے، یہ میں ساری کی ساری باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ اشکالات آپ حضرات کے سامنے بھی پیش کیے جاتے ہوں گے، آپ حضرات کے سامنے بھی یہ گفتگو ہوتی ہوگی۔ میں نے گزشتہ نشست بھی مختصراً اس پر بات کی تھی کہ عموماً ایک اعتراض یا ایک اشکال یا ایک شبہ یا ایک وسوسہ یہ دلوں میں ڈالا جاتا ہے کہ جی جب قرآن اللہ کی کامل اور مکمل کتاب ہے تو کیا اس کی تشریح کی بھی ہمیں کوئی ضرورت ہے؟ یہ عموماً ایک اشکال ذہن کے اندر آتا ہے کہ جی قرآن کی تشریح کی ہمیں کیا ضرورت ہے، جبکہ قرآن یہ خود یہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
ہم نے تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو بڑا آسان کر دیا ہے. اب کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا تو نصیحت حاصل کرے. اب عموماً اس آیت کو بنا کر سوار کر پیش کیا جاتا ہے جی قرآن تو خود یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن بڑا آسان ہے. تو جب قرآن آسان ہے تو پھر ہمیں کسی کی تشریح اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ اگر تعصب کی اینک اتار کر دل کی آنکھیں کھول کر قرآن کریم کو پڑھا جائے یا قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے یا دین کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تعصب سے بالا تر ہو کر، تو یہ بات ہمیں لا محالہ تسلیم کرنی پڑے گی کہ جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کی تشریح بیان نہ فرما دیں ہم ایک قدم آگے نہیں چل سکتے، ایک قدم آگے نہیں چلا سکتے ہم. میں اس کی وضاحت کرتا ہوں آپ کے سامنے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ خود قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت اس حوالے سے کیا بیان کر رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ ہم نے قرآن کریم آپ کے اوپر نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ آپ قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیں. ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا. تو قرآن تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مفسر قرآن کی بیان کر رہا ہے. تو پھر میں اور آپ کون ہوتے یہ کہنے والے کہ جی ہمیں قرآن کی کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ جو اہل عرب تھے، جو مکہ کے کفار تھے، وہ 100 جہالتیں ان کے اندر تھیں، 100 برائیاں ان کے اندر تھیں، 100 خامیاں ان کے اندر تھیں، لیکن اپنی زبان کے اوپر، اپنے عربی ادب کے اوپر ان کو جو عبور حاصل تھا اس کی مثال رہتی دنیا تک کوئی پیش نہیں کر سکتا. ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے حسب نسب تک یاد ہوتے تھے، دادے پردادے سے اوپر چلتے جائیں کئی پشتوں تک ان کو اپنے حسب نسب یاد ہوتے تھے. اور صرف اپنا حسب نسب نہیں، اپنے گھوڑوں اونٹوں تک کا حسب نسب ان کو یاد ہوتا تھا کہ اس اونٹ کا باپ کون ہے، اس کا باپ کون تھا، اس کا باپ کون تھا، اس کا باپ کون تھا، اس کا باپ کون تھا. نسلیں تک ان کو یاد ہوتی تھی. اور پھر ان کے یہاں باقاعدہ میلے سجا کرتے تھے، اور ان میلوں کے اندر کھیل تماشا تو ہوتا ہی ہوتا تھا، اس کے علاوہ ایک محفل سجتی تھی، عربی ادب کی محفل سجا کرتی تھی کہ جس میں بڑے بڑے شعراء اور بڑے بڑے خطباء جو ہیں وہ اپنا کلام آ کر پیش کیا کرتے تھے. آج دوران مطالعہ میں جب پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک شاعر کا نام آیا، وہ شاعر کا نام اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا. اس شاعر کا کمال یہ تھا کہ وہ کسی بھی مجلس میں حروف تہجی کے اعتبار سے ایک حرف کو پکڑ لیتا تھا اور اس ایک حرف پر بڑے بڑے قصیدے جو کئی سینکڑوں اشعار پر مشتمل ہوتے تھے وہ ایک ہی مجلس میں پڑھ دیا کرتا تھا. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. میری اس گفتگو کو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ حضرات بھی سمجھ رہے ہوں گے، لیکن زیادہ وہ لوگ سمجھنا ان کے لیے آسان ہوگا کہ جن کو اردو ادب یا انگلش ادب، یعنی جس کو ہم اردو لٹریچر یا انگلش لٹریچر کہتے ہیں، اس کا پڑھنے پڑھانے سے کوئی تھوڑا بہت واسطہ ہو تو وہ پھر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ عربی لٹریچر کس چیز کا نام ہے. تو وہ معمولی لوگ نہیں تھے. اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہاں پر کیا بیان کی جا رہی ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ آپ قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم لوگوں کے سامنے بیان کریں. کیوں؟ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حیثیت بیان نہ کی جاتی تو پھر جس کا جی چاہتا وہ قرآن کو اپنی مرضی سے ڈال لیتا، جس کا جی چاہتا وہ جیسے مرضی معنی اور مفاہیم اخذ کر لیتا. اب میں آ رہا ہوں اصل سوال کے جواب کی طرف کہ سوال کیا تھا کہ کیا قرآن کریم کو تشریح کی ضرورت ہے. تو پہلے تو حضور کا مقام سمجھا دیا کہ حضور کا مقام خود ایک مفسر قرآن کا ہے. تو اب تشریح کی ضرورت کیوں ہے؟ تشریح کی ضرورت اس لیے ہے کہ عزیزان محترم قرآن کریم میں 2 قسم کے بنیادی مضامین ذکر کیے گئے ہیں. ایک مضمون تو یہ ذکر کیا گیا فلاں قوم آئی، فلاں قوم پر ہم نے فلاں نبی بھیجا، اس قوم نے یہ گناہ کیے، اس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آ گیا. اب یہ تو ہے نصیحت حاصل کرنے کی چیز. یہ تو سمجھنا میرے لیے، آپ کے لیے، ہر کسی کے لیے آسان ہے کہ بھئی اس قوم کے اوپر عذاب کیوں آیا. کسی قوم پر عذاب کیوں آیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی. کسی قوم پر عذاب کیوں آیا کہ وہ بدفعلی کا ارتکاب کیا کرتی تھی. کسی قوم پر عذاب کیوں آیا کہ وہ شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی.
کسی قوم پر عذاب کیوں آیا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو، وقت کے نبی کو جھٹلایا، اللہ کے معجزات کا انکار کیا، اور جو معجزہ ظاہر کیا گیا اس معجزے کی بے حرمتی کی، اس لیے اللہ کا عذاب آیا۔ تو بھائی یہ تو ہر کس و ناقص کے لیے سمجھنا آسان ہے۔ تو اس کے متعلق فرما دیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب باقی آگے مسائل یہ کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، اور رمضان کے روزے رکھو، طلاق کے مسائل آ گئے، نکاح کے مسائل آ گئے، رضاعت کے مسائل آ گئے، حرمت مصاہرت کے مسائل آ گئے، کن کن لوگوں سے نکاح کرنا جائز، کن کن خواتین سے نکاح کرنا جائز نہیں، ان کے مسائل آ گئے، وضو کے مسائل آ گئے، طہارت کے مسائل آ گئے، غسل کے مسائل آ گئے، بے شمار ایسے مسائل آ گئے کہ جن کا سمجھنا سمجھانا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ اصول اور یہ قانون وہاں پر جا کر لاگو نہیں ہوتا۔ اس کے لیے فرما دیا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ آپ کے اوپر قرآن صرف نازل ہی نہیں کیا، یہ کام آپ کا ختم نہیں ہو گیا، بلکہ اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ اس قرآن کے معنی اور مفاہیم کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ کیوں؟ تاکہ لوگ اپنی مرضی کے معنی اور مفاہیم اخذ نہ کر لیں۔ اب قرآن کریم میں جب طلاق کے احکام اور طلاق کے مسائل آتے ہیں، میں پہلے بھی اس کے اوپر گفتگو کر چکا ہوں کہ وہ اتنے پیچیدہ اور اتنے نازک مسائل ہیں کہ ایک عام آدمی بھی اس کو پڑھ کر ایک دم فیصلہ نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ طلاق کا کیا مسئلہ ہے، اس طرح طلاق دی تو طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ نہیں بھائی، نہیں سمجھ سکتے، اس لیے یہ کام جن کا ہے ان کے ذمہ چھوڑ دو۔ ہاں، جہاں سے نصیحت حاصل کرنا آسان ہے وہاں سے نصیحت حاصل کرو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اب حیثیت کیا ہو گئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت صرف قرآن پڑھ کر سنانے والی کی نہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت مفسر قرآن کی بھی ہے۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ ہے بڑا اہم جس کی طرف میں توجہ مبذول کرا رہا ہوں کہ وہ یہ کہ جو حدیث ہے جس کا میں نے آغاز میں بتلایا کہ ایسی وحی جس کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی، آیا اس وحی کا بھی کہیں قرآن میں کوئی تذکرہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو عرض یہ کرتا چلوں کہ قرآن کریم میں کئی آیات ایسی ہیں کہ جن میں اس وحی کا تذکرہ موجود ہے۔ میں اس کی صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، مثالیں اور بھی بہت ہیں لیکن صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وہ مثال کیا ہے؟ دیکھیں، قرآن کریم کے اندر ایک مسئلہ بیان یہ ہوا ہے، آپ کو علم میں ہے، میں نے بیان بھی کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے دو ادوار ہیں، ایک مکی زندگی ہے، ایک مدنی زندگی ہے۔ مکی زندگی، اس میں مسلمانوں کا قبلہ اور کعبہ بیت المقدس تھا، لیکن چونکہ خانہ کعبہ کی عمارت ایسی تھی کہ چاروں طرف جہاں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو نماز ادا ہو جائے گی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا رخ اختیار کیا کرتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہو گیا اور خانہ کعبہ کے سامنے بھی ہو گئے۔ ایسا ہی تھا۔ جب مدینہ آئے تو 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنی پڑی، جو کہ بالکل اپوزٹ ہے خانہ کعبہ کے، اور حضور بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں لیکن اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں کر رہے کہ میں اندر سے کیا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تو جانتے ہیں کہ حضور کیا چاہ رہے ہیں۔ قبلے کا حکم تبدیل ہو گیا، قبلے کا حکم تبدیل ہو گیا۔ نماز پڑھا رہے ہیں، عصر کی نماز 2 رکعتیں ہو گئیں، تیسری رکعت میں حکم نازل ہوا، حضور صفوں کو چیرتے ہوئے دوسری طرف تشریف لے گئے۔ صحابہ نے حضور کی پیروی میں اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ کسی نے پوچھا نہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر یہ عمل کیا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کا حکم آیا تو کیا۔ اچھا، اب جو میں نقطہ سمجھانا چاہ رہا تھا وہ کیا کہ حدیث کا ذکر کہیں قرآن پاک میں ہے کہ نہیں ہے۔ اب جب ہم اس مضمون کو پڑھتے ہیں، بھائی اوپر سے تو نہیں گزر رہی، میں اپنی طرف سے بہت کوشش کر رہا ہوں آسان الفاظ میں سمجھانے کی۔ اب قرآن پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور جو قبلہ ہم نے بنایا، اور جو قبلہ ہم نے آپ کے لیے بنایا جس پر آپ پہلے سے قائم تھے، وہ قبلہ کون سا تھا بھائی؟ بیت المقدس۔ بس یہاں پہ رک جاؤ، اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ پورا قرآن کریم الف لام میم سے لے کر والناس تک اٹھا کر پڑھ لیں،
پورے قرآن کریم میں کہیں بھی حکم نہیں موجود ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. سمجھ میں آئی بات میری؟ لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، کہ ہم نے حکم دیا تھا کہ قبلہ بیت المقدس بناؤ. اب یہ حکم جو آیا اس کا تذکرہ قرآن پاک میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حکم کسی دوسری وحی کے ذریعے سے آیا، اور وہ وحی کیا تھی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. لیکن اس کا تذکرہ قرآن پاک میں نہیں ہے. یہ میں نے صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس طرح کی اور کئی مثالیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں کہ اللہ خود یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو حکم دیا، لیکن وہ حکم قرآن پاک میں موجود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حکم کسی دوسرے ذریعے سے آیا ہے، وہ وحی کے کسی دوسرے سلسلے سے آیا ہے. تو اسی سلسلے کا نام حدیث ہے، اسی سلسلے کا نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اب کوئی عقل کا اندھا یہ کہے کہ جی ہمیں صرف قرآن کافی ہے، ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کی عقل پر سوائے ماتم کرنے کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. اس کا قول اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے سوائے ہمارے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے. کیونکہ میں نے یہ بات عرض کر دی ہے آغاز گفتگو میں کہ جو بھی فتنہ اٹھے گا دین کے حوالے سے، اس کا سب سے پہلا وار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ پر ہوگا. سب سے پہلا وار اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر ہوگا. اچھا، اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیجئے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے، حدیث کسے کہتے ہیں، اور پھر حدیث کا ہمارے نزدیک کیا مقام ہے، اور آخرکار یہ حدیث جو ہے اس کو ہمارے سامنے پیش کیسے کیا گیا، لکھی ہوئی صورت میں آئی یا کس صورت میں آئی. اس حوالے سے ذہن میں رکھیے گا کہ انکار حدیث کرنے والوں کا ایک بڑا کامن سا اعتراض ہے، اور یہ اعتراض عموماً ہمارے کچھ بھائیوں کے ذہن میں بھی گردش کر رہا ہوتا ہے کہ جی حدیث تو لکھی گئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 200-300 سال کے بعد، تو پھر ہم اس حدیث کے اوپر اعتماد کیسے کر سکتے ہیں. یہ آپ یقین کریں، مجھے آج تقریباً اس موضوع کو تیار کرنے میں 1.5 گھنٹہ لگا ہے، جو میں 40 منٹ میں آپ کے سامنے سمیٹ کے پیش کر رہا ہوں. مجھے آج تک کبھی کسی تقریر کو تیار کرنے میں اتنی دیر نہیں لگی جتنا آج مجھے اس تیاری کے اندر وقت لگا. 1.5 گھنٹہ، پورا 1.5 گھنٹہ، اور ابھی 1.5 گھنٹے میں بھی میں مطالعہ اپنا مکمل نہیں کر سکا. تو بہرحال میں نے کوشش اپنی پوری کی ہے کہ میں موٹی اور بنیادی باتیں صرف آپ کے سامنے رکھ دوں. اچھا، اب یہ پہلے سمجھ لیں کہ حدیث کس چیز کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے قول کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کا نام حدیث ہے. تقریر یہ نہیں جو مولوی صاحب آپ کے سامنے کرتے ہیں. قول سے مراد وہ باتیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائیں. عمل سے مراد وہ باتیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھائیں. تقریر سے مراد وہ باتیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کی گئیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوپر انکار نہیں فرمایا، یا تو ان کی تصدیق فرما دی کہ ہاں تم نے ٹھیک کیا، یا انکار نہیں فرمایا اور خاموشی اختیار کر لی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیا گیا ایسا عمل جس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی ہو، انکار نہ کیا ہو، تو اس عمل کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ہی شمار کیا جائے گا. اچھا، ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا جو اسی مضمون سے متعلق ہے، وہ سماعت فرما لیں، پھر بات کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک خاتون آئی، اور وہ خاتون آ کر یہ کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ فلاں مسئلے میں یہ حکم بیان فرما رہے ہیں، حالانکہ میں نے تو پورا کا پورا قرآن پڑھ لیا، مجھے تو یہ حکم کہیں بھی نہیں ملا. ہم سے بھی آ کر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں اکثر. ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ساتھ کرتا چلوں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب آپ کسی مستند عالم دین کے پاس جائیں، مستند کا لفظ ذہن میں رکھیے گا، مستند عالم دین کے پاس جائیں اور اس سے مسئلہ دریافت کریں، تو اس کا مسئلہ بیان کر دینا ہی یہ دلیل ہے آپ کے لیے، یہ کافی ہے. اب لوگوں کا ایک نیا شوشہ ہے کہ جی صرف قرآن اور صرف حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ دلیل بیان کریں. بھائی اگر وہ مسئلہ قرآن اور حدیث میں بیان ہی نہ ہوا ہو تو پھر اب کیا کریں؟ پھر اب دلیل کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے؟ تو اس لیے
قرآن اور حدیث کے علاوہ اور بھی کچھ ماخذ ہیں جن سے ہم دلیل پکڑ سکتے ہیں. یہ ایک علیحدہ اور مستقل موضوع ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا آئے گا تو بات کروں گا. لیکن ابھی اتنا صرف سمجھ لیجئے کہ جب کوئی مستند عالم دین آپ کے سامنے کوئی مسئلہ بیان کر دے تو اس کا مسئلہ بیان کر دینا ہی دلیل ہے. مزید دلیل کے پیچھے نہ جائیں، وگرنہ خود آپ کنفیوژن میں مبتلا ہو جائیں گے، خود پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. اس لیے ہم بار بار لوگوں کو یہی سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ قرآن بھی پڑھیں، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیں، حدیث بھی پڑھیں، حدیث کا ترجمہ بھی پڑھیں، لیکن ایسے اختلافی امور اور اختلافی مباحث کے پیچھے نہ چل پڑیں کہ جس کا کوئی سرا ہمارے ہاتھ نہ آتا ہو. وہ کام علماء کا ہے، وہ انہی کے اوپر چھوڑ دیں. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کر عرض کرنے لگی کہ حضور آپ فلاں مسئلے کے اندر یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، یہ حکم بیان فرما رہے ہیں، حالانکہ میں نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے، میرے سامنے تو یہ مسئلہ آیا ہی نہیں. تو قربان جائیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر، فرمایا کہ اگر تو نے واقعتاً پورا قرآن پڑھا ہوتا تو کبھی یہ اعتراض لے کر میرے پاس نہ آتی. قرآن کیا کہتا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ بھائی جس کام کے کرنے کا حکم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیں اس کو بغیر چونو چرا کے کر لیا کرو، اور جس کام سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما دیں اس سے فوراً رک جایا کرو. فرمایا کہ اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو یہ آیت بھی تو نے پڑھی ہوتی، اور اگر یہ آیت بھی پڑھی ہوتی تو کبھی اعتراض لے کر میرے پاس نہ آتی. میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں وہ قرآن میں تو نہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تو موجود ہے. تو اس لیے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، اس بات کا تعین کرنا ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مقام کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مرتبہ کیا ہے. تو یاد رکھیے گا، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جملہ عرض کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کو خدا نہ خواستہ اگر پس پشت ڈال دیا جائے تو ایک قدم بھی ہم اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے. دین کے معاملے میں ایک قدم نہیں ہم اٹھا سکتے، ایک قدم نہیں اٹھا سکتے ہم. اور میں اس کے اوپر پہلے بھی بات کر چکا ہوں، یہ مثالیں میں پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ صرف ایک نماز کو لے لیجئے، صرف ایک نماز کو لے لیجئے، 70 سے زائد مقامات قرآن کریم میں ایسے ہیں کہ جہاں پر نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے. 70 سے زائد مقامات ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ 6666 آیات پر مشتمل، 114 صورتوں پر مشتمل، 540 رکوعات پر مشتمل قرآن کریم میں 70 سے زائد مقامات پر نماز کے پڑھنے کا تو حکم دیا گیا، لیکن نماز کا طریقہ نہیں بتلایا گیا. اب کوئی یہ کہہ کر اگر خدا نہ خواستہ قرآن پر اعتراض کر دے کہ جی قرآن کے اندر کوئی کمی رہ گئی، تو وہ پھر اپنے ایمان کی خیر منائے. یہ حکمت کیا ہے اس کے اندر؟ یہ مسئلہ کیوں پوشیدہ رکھا گیا؟ یہ مسئلہ اتنا اہم مسئلہ جس سے روز کا ہمیں واسطہ ہے، روز کا ہمیں واسطہ ہے، کم از کم 5 وقت ہمیں روز کا واسطہ ہے اس نماز سے. اس کے مسائل قرآن میں بیان نہ کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ لوگوں کی توجہ قرآن کے ساتھ ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث پر بھی ہو. اچھا ایک بات اور بھی آپ کو بتلاتا چلوں. ہمارے ادھر اچھرے بازار کے اندر ایک سونار صاحب ہیں، ان کا مشن ہے جو بھی کوئی کسٹمر ان کے پاس جائے گا نا، انہوں نے خرید و فروخت اور لین دین کے ساتھ ساتھ اپنا مشن ان کے سامنے رکھنا ہے. اور وہ مشن کیا ہے کہ جی یہ دیکھیں ہمارے پاس قرآن رکھا ہوا ہے ساتھ، ترجمہ قرآن کا، یہ دیکھیں جی یہ قرآن ہے ہمارے پاس، یہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں اس قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. اچھا یہ باتیں کتنی اچھی ہیں. میں بھی اگر آپ سے یہ کہوں کہ جی ہمارے لیے قرآن سب کچھ ہے، قرآن کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، تو بات تو دل کو لگتی ہے کہ واقعتاً بھائی قرآن کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. لیکن یہ بالکل وہی معاملہ ہے، بالکل وہی معاملہ ہے جو نعرہ حضرت علی کے دور میں لگایا گیا تھا کہ الحکم للہ، الحکم للہ، بھائی بادشاہت اللہ کی ہے، بادشاہت اللہ کی ہے. تو حضرت علی نے کیا جواب دیا تھا کہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کہ بھائی بات تو سچ ہے لیکن اس کے پس پردہ جو حقائق ہیں وہ کچھ اور ہیں. تو بات تو یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، لیکن اس کے پس پردہ حقائق کچھ اور ہیں. اچھا اتفاق سے ایک دن میرا بھی جانا ہو گیا. اب وہ ان کو پتا تو نہیں تھا کہ یہ بھی بیچارہ کوئی ہلکا پھلکا سا مولوی ہے، تو وہ دیکھیں جی ہمارے لیے قرآن کافی ہے. میں چپ کر کے تھوڑی دیر تک ان کی بات سنتا رہا. تو میں نے کہا جی میرے 1-2 سوالات ہیں، آپ کی مہربانی ہے
کہ ان ایک دو سوالات کے جواب اگر آپ مجھے عنایت فرما دیں تو میں آپ کی بات کو دل و جان سے تسلیم کرنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے کہا جی پوچھے کیا سوال ہے، کیا سوال ہے؟ میں کہا جی میرا پہلا سوال یہ ہے، یہ بڑے کام کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کہیں کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ملیں گی آپ کو، ہاں وہ اللہ کرے کہ مجھے بھی کوئی کتاب لکھنے کی توفیق ہو جائے تو پھر شاید مل جائیں، ویسے نہیں ملیں گی آپ کو۔ تو میں نے ان سے کہا جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو دین کے احکام ہیں اور جو دین کے مسائل ہیں جو قرآن کریم کے اندر بیان نہیں ہوئے، میں نے وہاں پر نماز کی مثال پیش کی، میں نے کہا بالفرض نماز کو لے لیجئے، تو میں نے کہا یہ نماز کے مسائل اور نماز کا طریقہ اور نماز کے احکام یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلیں؟ تو موصوف اب جواب مجھے کیا دے رہے ہیں؟ جی حضور کی سنت سے پتہ چلیں۔ اور میں نے کہا بیوقوف آدمی، حضور کی سنت تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ ارے صحابہ کرام سے۔ میں نے کہا جاہل ترین آدمی، جس ذریعے سے حضور کی سنت تم تک پہنچی ہے اسی ذریعے سے حضور کی حدیث بھی تو تم تک پہنچی ہے، تو سنت کو مانتے ہو حدیث کو نہیں مانتے ہو، تمہارا کیا دوگلا پن ہے؟ اور پھر ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، کیا قرآن آپ نے نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا قرآن آپ نے براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے؟ نہیں۔ تو پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے؟ کیا گارنٹی ہے اس بات کی؟ اس پہ وہ کہتے ہیں جی قرآن گارنٹی اس کی یہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ جی ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ آیت قرآن کی آیت ہے؟ کون ضمانت دے گا اس بات کی؟ لا محالہ ہمیں ان ذرائع کے اوپر اعتماد کرنا پڑے گا جن ذرائع کے ذریعے سے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ جب یہ قرآن کے اوپر اعتماد ہے کہ یہ ان ذریعوں سے پہنچا ہے اور وہ ذریعے بالکل پکے اور سچے، تو بھائی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مانتے ہوئے تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ وہ بھی تو انہی ذرائع سے پہنچے ہیں۔ اعتراض کیا تھا جو میں بات جہاں سے میں نے چلائی کہ جی حدیث تو لکھی گئی ہے جی 200 سال کے بعد یا 300 سال کے بعد، میں نہایت اختصار کے ساتھ اس کا جواب آپ کو دے رہا ہوں، انشاءاللہ تشفی اور جو ہے وہ طبیعت کے اندر آسانی پیدا ہو جائے گی، راحت بھی پیدا ہو جائے گی۔ ہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں نا جی ہم جی فلاں مولوی کے پاس بھی گئے تو وہاں سے بھی ہمیں ہمارے سوال کا جواب نہیں ملا، فلاں کے پاس گئے تو اس کے جواب سے بھی میں مطمئن نہیں ہوا، فلاں کے پاس بھی گئے تو اس کے جواب سے بھی میں مطمئن نہیں ہوا۔ تو بھائی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مطمئن کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف دین کے واضح احکام اور مسائل کو بیان کر دینا ہے۔ کوئی مطمئن ہو جاتا ہے بہت اچھی بات ہے، کوئی مطمئن نہیں ہوتا تو وہ اس کا اپنے دل کا حال ہے، وہ اپنے اللہ سے رجوع کرے کہ اللہ میرے دل کو اطمینان دے دے، وگرنہ مطمئن کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اب وہ کیا سوال کیا تھا کہ جی 200-300 سال کے بعد حدیث لکھی گئی ہے، تو اب میں آپ کو یہ سمجھاتا چلوں کہ بھائی حدیث لکھنے کا جو طریقہ کار تھا یا حدیث کو بیان کرنے کا طریقہ کار تھا، وہ سب سے پہلا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ سب سے پہلا جو ماخذ جس کے ذریعے سے قرآن کو اور حدیث کو محفوظ کیا گیا وہ ماخذ تھا یہ حافظہ، یادداشت۔ جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ اب میں اگر آپ کے سامنے یہ باتیں بیان کر رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ بولنا شروع کر دیں تو نہ آپ کو سمجھ میں آئے گی نہ مجھے سمجھ میں آئے گی۔ بہتر طریقہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے آپ توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیں، بعد میں اس کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ کریں، تب 10 باتوں میں سے کوئی 1-2 باتیں آپ کے ذہن میں شاید رہ جائیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے، جبریل پڑھ رہے ہیں، حضور بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن آ گیا۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ۔ اچھا اس سے آگے جا کے آیات آتی ہیں کہ ان علینا جمعہ وقرآن لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہو اس وقت آپ ساتھ ساتھ نہ پڑھا کریں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا، یہ قرآن یاد بھی ہم آپ کو کروا دیں گے، آپ کی یادداشت کے اندر محفوظ بھی ہم کروا دیں گے، اور اس قرآن کریم کے جو معانی اور مفاہیم ہیں وہ بھی ہم ہی آپ کو بیان کر دیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا جو بنیادی ماخذ تھا
قرآن اور حدیث کو محفوظ کرنے کا وہ یہ یادداشت تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یاد کر لیا کرتے تھے، اللہ کی طرف سے یہ سہولت تھی کہ یاد ہو جایا کرتا تھا، پھر حضور صحابہ کو پڑھ کر سنا دیا کرتے تھے، وہ یاد کر لیا کرتے تھے۔ پھر یہ حکم ہوتا تھا کہ بھائی اب کوئی کسی چمڑے کے اوپر یا کسی ہڈی کے اوپر یا کسی پتھر کے اوپر جو چیز بھی اس وقت آسانی سے میسر ہو اس کے اوپر لکھ لو۔ اس وقت کاغذ اتنی فراوانی نہیں تھی کاغذ کی، تو حدیث کو بھی محفوظ کرنے کا بہترین ذریعہ اس وقت یادداشت تھی، یادداشت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی 2-3 منٹ اوپر ہو جائیں تو اس کے لیے معذرت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5000 سے زائد احادیث انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان فرمائی ہیں، اور وہ خود یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے ایمان قبول کیا ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر رہا، اور حاضر ہونے کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ حضور جو بھی بیان فرمائے میں اس کو یاد کر لوں۔ اور پھر خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حدیثیں یاد کیسے کی ہیں، یہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حدیثیں یاد کیسے کی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصے میں میں نماز پڑھا کرتا تھا، ایک حصے میں میں آرام کیا کرتا تھا، اور جو آخری حصہ ہوتا تھا اس میں اٹھ کر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو یاد کیا کرتا تھا۔ تو سب سے پہلا جو بنیادی ماخذ تھا حدیث کو محفوظ کرنے کا وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حافظہ تھا۔ اچھا، ایک اعتراض اور بھی کیا جاتا ہے، وہ کیا کیا جاتا ہے کہ جی حضور نے بعض مواقع پر خود حدیث لکھنے سے منع فرمایا ہے، تو بھائی ہاں کسی خاص وجہ سے اور خاص حکمت کی بنا پر حدیث لکھنے سے منع فرمایا، لیکن اس بات سے منع نہیں فرمایا کہ میری حدیث کو دلیل بنا کر